السلام علیکم احباب، اب جس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کا اسم گرام ہے حضرت ابو العباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ شریعت کے بہت بڑے عالم اور طریقت کے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں میں سے تھے اور سرزمین مرو پر آپ نے بہت سے حقائق کا انکشاف فرمایا ہے۔ آپ کو اپنے والد کی میراث میں بہت زیادہ مال و اسباب ملا تھا، لیکن سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک جو آپ کے پاس تھا، اس کی برکت سے آپ کو بیت اور توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور ایسے مراتب تک پہنچے کہ امام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور صوفیہ اکرام اس گروہ کو طائفہ سیارگان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ایک دن آپ اخروٹ خریدنے ایک دکان پر پہنچے اور اس کو اخروٹ کی رقم دے دی۔ دکاندار نے اپنے ملازم سے کہا کہ آپ کو بہت نفیس اخروٹ چھانٹ کر دے دو۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم ہر خریدار کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، لیکن آپ کو عالم ہونے کی وجہ سے خراب چیز دینا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے علم کو اخروٹ کے معاوضہ میں فروخت کرنا معیوب تصور کرتا ہوں۔ یہ فرما کر قیمت واپس لیے بغیر چلے گئے۔ لوگ آپ کو جبریہ فرقہ کا فرد کہتے تھے، کیونکہ آپ کا قول یہ تھا کہ لوح محفوظ میں تحریر شدہ شے کو بندہ ترک نہیں کر سکتا اور مقدرات کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس عقیدے کی وجہ سے آپ نے بے حد اذیتیں برداشت کیں، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان اذیتوں سے چھٹکارا فرما دیا۔ آپ کے فرمان یہ ہیں، آپ کے ارشادات ہیں کہ جب دانشوروں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو رزق کہاں سے مہیا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے یہاں سے جو بلا سبب اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کے رزق میں تنگی اور فراخی کرتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لالچ کی تاریکی نور مشاہدہ کے لیے حجاب بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب تک مومن اپنی ذلت پر اس طرح صبر نہیں کرتا جس طرح اپنی عزت پر صابر رہتا ہے، اس وقت تک اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ سچے لوگوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ علم و حکمت کا اجرا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کو خطرات اولیاء کو وسواس، عوام کو انکار اور مساق کے لیے عزائم ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے اس پر لوگ بھی مہربان رہتے ہیں، لیکن جس پر قہر نازل ہوتا ہے لوگ بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ فرمایا کہ معارف سے ہارنے کا نام معرفت ہے، اور توحید کی تعریف یہ ہے کہ سوائے خدا کے قلب میں کسی کا گزر نہ ہو، یعنی توحید کا غلبہ اس حد تک فزوں ہو جائے کہ جو شے قلب میں داخل ہو اس پر توحید کا رنگ چڑھ جائے، اور موحد وہی ہے جو بحر توحید میں غرق ہو کر خود بھی عہد کی شکل اختیار کر لے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ہم اس کی سماعت اور بصارت بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ حالت مشاہدہ میں غافل کو کبھی لذت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ حسن کا مشاہدہ فنا کا نام ہے۔ جس وقت لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا طلب کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی دے دے، کیونکہ میں تو گدھا ہوں اور گدھا کو جو کچھ بھی مل جائے وہی اس کے لیے بہت غنیمت ہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ مرید کے لیے بہترین ریاضت کون سی ہے، فرمایا کہ شریعت کے احکام پر صبر، ممنوع اشیاء سے احتراز اور صالحین کی صحبت افضل ترین ریاضتیں ہیں۔ فرمایا کہ عطا کی دو قسمیں ہیں، اول کرامت، دوم استدراج۔ کرامت تو یہ ہے کہ جو تمہارے لیے قابل ہو، اور استدراج یہ ہے جو خوشی تمہاری طرف رد کر دی جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر تلاوت قرآن کریم کے بدوں نماز کا جواز ہو سکتا ہے تو یہ شعر مکمل طور پر صادق ہے۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میری ایک زمانہ سے یہ تمنا رہی ہے کہ کاش میں اپنی حیات میں کسی مرد آزاد کو دیکھ سکتا۔ یہاں پہ مرد آزاد سے مراد وہ مرد ہے جو بندگی نفس سے آزاد ہو جائے۔ انتقال کے وقت آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ وفات کے وقت میرے منہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھ دیا جائے۔ چنانچہ پس مرگ آپ کی وصیت پر عمل کر دیا گیا۔ آپ کا مزار مرو میں ہے اور آج تک تکمیل حاجات کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ احباب، اگر کسی
گفتگو کے دوران یا ایسے مسائل کے جو میں بیان کر رہا ہوں، کسی لفظ کا معنی اگر سمجھ نہ آئے، مشکل لگے، تو آپ کومنٹ میں اس کو پوچھ سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت آپ کو کر دوں گا مزید۔ جس موضوع پہ بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ ضرور آپ پوچھ لیا کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور ہم کو بھی ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ایسے لوگوں کے، ایسے اولیاء کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔